الحمد لله الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی،
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام، حفاظ کرام اور تالا گنگ کے اس علاقے اور مدنی مسجد اور دور دراز سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم ساتھیوں، السلام علیکم۔ انتہائی روح پرور منظر ہے، ایک پرنور سی مجلس ہے، باوجود تھکاوٹ کے ابھی ایک پروگرام کر کے پہنچا ہوں یہاں، لیکن اس ماحول میں اتنی کثیر تعداد، مسجد اوپر نیچے باہر مکمل بھری ہوئی ہے، آپ کا اتنی محبت کے ساتھ آنا، اس آنے نے مجھے ہمت اور حوصلہ عطا کیا ہے۔ اور پھر قرآن کی مجلس ہو، اتنے بچوں کے سروں پر، یہ دیکھیں میری دائیں جانب دستاریں ان کے سروں پہ ابھی ہم نے سجائی ہیں، تو جو قرآن کی مجلس ہو وہ کیوں پر رونق نہ ہو؟ رونقیں تو ہے ہی قرآن سے ہیں، قرآن تو دل میں جائے تو دل منور کر دیتا ہے۔ قرآن جس کپڑے سے منسلک ہو جائے وہ کپڑا معزز ہو جاتا ہے، جس لکڑی کے ساتھ نسبت ہو وہ لکڑی اعلیٰ ہو جائے، اور جس نبی پہ اترے وہ رحمت للعالمین بن جائیں، جس امت کے لیے آئے وہ خیر امتن بن جائے، جس دھرتی پہ اترے وہ ام القرى بن جائے، جس رات میں اترے وہ لیلۃ القدر بن جائے۔ یہ تو ہے ہی نوازش کی کتاب، اور اللہ خود فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ میرے پاک پیغمبر، اگر لوگ طلب میں ہیں کہ برکت آ جائے، خیر چاہتا ہے ہر بندہ برکت چاہتا ہے، کوئی تو کہتا ہے حضرت آپ آئیں کہ برکت ہو، کوئی کہتے ہیں میرا مرشد آئے تو برکت ہو، کوئی کہتے ہیں پیر کے پاؤں لگے تو برکت ہو، کوئی تو کہتا ہے حضرت آپ لعاب دہن لگائیں کہ برکت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو، اگر تمہیں برکتیں چاہیے، انزلنا، تو میرے پیغمبر جو کتاب میں نے نازل کی ہے، اس سے بڑی بابرکت چیز کوئی نہیں۔ اللہ مبارک ہے، کیا؟ اللہ مبارک ہے، برکتیں دینے والا ہے، کتاب مبارک ہے، اس میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ جس رات میں آیا وہ ہے فی لیلۃ مبارکہ، جس مہینے میں آیا وہ ہے شہر مبارک، وہ بھی مبارک ہے میرے دوستو۔ اور اسی کو قرآن دوسرے الفاظ میں کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے پیغمبر میں نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوثر کے 36 معنی مفسرین ذکر کرتے ہیں، لیکن کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں کوثر رب کا قرآن ہے، قیامت میں کوثر حوض کوثر ہے، تو ہے ہی بابرکت کتاب ہے۔ اتنی پرنور کتاب، اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم برہان من ربکم،
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف کھلا نور نازل کیا ہے۔ قرآن کو کیا کہا؟ نور مبین کہا ہے۔ قرآن نور مبین، اور لانے والا فرشتہ جبریل امین، اور جس نبی پہ اترا ہے وہ ہے صادق امین۔ میرے دوستو، آئیے، میری شب و روز کی یہی پکار ہوتی ہے۔ اس ملک کے کونے کونے میں گھومتا ہوں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی دشت و بیابانوں میں، کبھی پنجاب میں، کبھی بلوچستان میں۔ یقین جانیے یہی درد دل ہے کہ کائنات کے لوگوں، تم سے خزانہ چھپا ہوا رہ گیا ہے۔ رب کے قرآن کی طرف آئیے، یہی تمہاری عزتوں کا مداوا ہے، یہی تمہارے دکھوں کا مداوا ہے، یہی تمہاری پریشانیوں کا حل ہے، یہی تمہارے لیے دل کا راحت و سکون ہے، اسی میں تمہارے لیے پاکیزہ زندگی پنہا ہے۔ اسے سینوں میں ڈال دو۔ یقین کیجئے 1400 سال پہلے جب اللہ کے حبیب کو اللہ قرآن عطا کرتے ہیں اور آپ پہ حکم لاگو کر دیتے ہیں کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر قرآن پہنچا، قرآن سنانا شروع کر دیجئے۔ کبھی فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، میرے پیغمبر جو وحی آئے آپ اس کی تلاوت کریں۔ اور تلاوت کا دوسرا معنی کہ میرے پیغمبر قرآن آ جائے، آپ قرآن کو آگے کر کے قرآن کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ آپ قرآن کے پیچھے چلیں گے، میں سارا جہان آپ کے پیچھے چلا دوں گا۔ تلگنگ والو، یقین کیجئے، قرآن کی مجلسیں قائم کیجئے، قرآن کی آواز بلند کیجئے، مشن قرآن کا ساتھ دیجئے۔ اگر کائنات میں انقلاب برپا ہوا ہے تو اسی کتاب کے ذریعے ہوا ہے، اگر کائنات میں امن قائم ہوا ہے اسی کتاب کے ذریعے ہوا ہے، اگر ابو بکر صدیق اکبر بنا تو قرآن سے بنا، عمر فاروق بنا تو قرآن سے بنا، عثمان ذو النورین بنا تو قرآن سے بنا، علی شیر خدا بنا تو قرآن سے بنا، ابو ہریرہ محدث بنا تو قرآن سے بنا، عبداللہ ابن مسعود فقیہ الامت بنا تو قرآن سے بنا، حبر الامت بنا، عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن بنا تو قرآن سے بنا۔ یہی وہ عزتوں والی کتاب ہے۔ کائنات نے بڑی کوشش کی ہے اس کا راستہ روکنے کی، لیکن یقین کیجئے کوئی نہیں روک سکا۔ جنہوں نے روکنا چاہا وہ ذلیل ہو گئے، جو قرآن کی آواز کو دبانا چاہتے تھے وہ خود مٹیوں کے نیچے دب گئے، لیکن قرآن کی آواز نہیں دبی ہے۔ یقین کیجئے جب عبداللہ ابن عباس کے والد حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت حالت کفر میں تھے، لیکن یقین کیجئے 13 سال کا لڑکا ہے ان کا، لیکن باپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہتا ہے میں قرآن کی مخالفت نہیں کرتا، اس لیے کہ مشن قرآن دین اسلام لا یعلو ولا یعلا علی، یہ غالب رہے گا، کوئی چیز اس پہ غالب نہیں آ سکتی۔ کیا وجہ یار اس کو؟ توجہ ہے؟ بس تھوڑی دیر، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب قرآن شروع کرتے ہیں تو قرآن تو ایسی پرتاثیر کتاب ہے کہ جب مشرکین نے دیکھا
ہم نے مارا پھر بھی باز نہیں آئے، ہم نے پتھر برسائے پھر بھی نہیں روک سکے، ہم نے ہر طرح سے اذیت دی پھر بھی یہ پیغام نہیں دبا۔ تو آخر میں جرگہ بھیجتے ہیں، جیسے آپ نے کسی کو منوانا ہو تو جرگہ بھیجتے ہیں۔ کیا؟ تو جرگے میں آیا ولید ابن مغیرہ آیا اور نبی کریم کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا بھتیجا میں شاعری جانتا ہوں، میں جادو کو جانتا ہوں کہ جادوگر کا کلام کیا ہوتا ہے، فصاحت و بلاغت سمجھتا ہوں، ہر چیز جانتا ہوں۔ آپ کی وجہ سے ہمارے سارے علاقے میں ماحول بدل چکا ہے، باپ بیٹے کا مخالف ہے، بیٹی ماں سے ٹکر لے رہی ہے، بھائی بھائی سے بچھڑ چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر چاہتے کیا ہے آپ؟ کوئی مقصد بھی تو ہوتا ہے نا۔ سنیے نبی کریم نے کہا، اور بولیے، کہتا ہے اگر لڑکی چاہیے تو جو آپ کو پسند ہے عرب میں ہم وہ نکاح میں دیتے ہیں، اگر آپ کو مال چاہیے تو عرب کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، اگر آپ کو لیڈری کا شوق ہے تو آپ کو قائد ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ تو نہ کیجئے کہ ہمارے باپ دادا کے دین کو آپ برا کہیں، آپ ہمارے خداؤں کے پلے میں کچھ نہ چھوڑیں، یہ تو نہ کریں۔ چاہتے کیا ہیں؟ نبی کریم نے کہا اوقد فرغت یا ابا الولید، اے ولید ابن مغیرہ کیا تو فارغ ہو گیا بات کر کے؟ کہنے لگا ہاں اب آپ بولیں۔ نبی کریم نے قرآن شروع کر دیا، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ قرآن پڑھتے گئے، ولید ابن مغیرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گیا۔ اللہ رو رہا ہے، عجیب کیفیت ہے۔ جو ہی قرآن کی تلاوت ختم کی فرمایا ولید میں یہی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا۔ بس ولید زیادہ نہیں بولا، سمجھ گیا، سیدھا اٹھا۔ ابو جہل انتظار میں ہے کہ کیا مذاکرات ہوئے ہوں گے، کیا مان کے آئے ہوں گے، کیا شرائط منوا کے آئے ہوں گے، لیکن اب ولید ابن مغیرہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، دہشت طاری ہے، روب میں آئے ہوئے ہیں۔ آکے کیا کہتے ہیں؟ اٹھائیے تفسیر کبیر امام راضی سورہ مزمل کے تحت لکھتے ہیں، کہتا ہے واللہ لقد سمعت من محمد کلاما۔ ہائے پنجاب والو، تلنگانہ والو، کیا کہتا ہے کافر کا تجزیہ سنیے۔ واللہ لقد سمعت من محمد کلاما، اللہ کی قسم ہے میں نے محمد سے وہ کلام سنا ہے، ما ہوا من کلام الانس ولا من کلام الجن، نہ کسی انسان کا کلام ہے نہ کسی جن کا کلام ہے۔ ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ وان اعلاہ لمثمر وان اسفلہ لمغدق وانہ لیالو ولا یعلا علیہ وما ہوا قول البشر۔ آپ یہ تبصرہ سن لیجئے، کہتا ہے ان لہو لحلاوہ، ایسا کلام ہے اس میں ایک مٹھاس ہے۔ کیا ہے؟ سچ بتاؤ ایماندارو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سچ بتاؤ، دور و قریب سے سننے والوں، کوئی انٹرنیٹ کے اوپر سن رہا ہے، جہاں تک آواز پہنچتی ہے سچ بتاؤ، دل سے بتاؤ، قرآن میں مٹھاس ہے کہ نہیں؟ ان لہو لحلاوہ،
اس میں مٹھاس ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، مٹھاس کے ساتھ تازگی بھی ہے۔ میں پڑھتا جا رہا ہوں، تلنگنگ والے تازہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ تازگی ہے۔ اور کیسی کتاب ہے؟ کہتا ہے وَإِنَّ آلَاهُ لَمُثْمِرٌ، یہ ایسا طوبہ شجر ہے، یہ ایسا پاکیزہ درخت ہے، اس کی شاخیں پھلدار ہیں۔ جو اس درخت کے قریب آتا ہے نا، اس کے میوے ساری زندگی سمیٹتا جائے، نہیں ختم ہوں گے۔ إِنَّ آلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدَقٌ، ایسا کلام ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، کوئی اسے اکھیڑ نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، او کائنات والو، 14 صدیاں پہلے کافر ایک دفعہ سن کے مان گیا کہ کوئی کلام اس پہ غالب آ سکتا، یہ سب پہ غالب آئے گا، کوئی کلام اس پہ غالب نہیں آ سکتا۔ یہ ایک جرگے کا حال ہے۔ کبھی جرگہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ایت بقرآن غیر ھذا، ہائے ہائے ہائے، ایت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کو بیچ سے ہٹا دیجئے، کوئی اور قرآن لائیے۔ آج بھی ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں، چھوڑو جی، آپ کو قرآن کے سوا آتا ہی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں سچ بات ہے، ہمیں قرآن کے سوا آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ایسی کتاب ہے، علامہ صابونی کہتے ہیں شریعت اللہ للانسان تبیان، شریعت اللہ للانسان تبیان، وکل شیء سوی القرآن خسران۔ قرآن کو ٹھکرا کے اور ہے کیا؟ تو خیر کہنے لگے دوسرا قرآن لے آئیے۔ اچھا، فرمایا نہیں ممکن، یہ ممکن نہیں کہ قرآن کی جگہ کسی اور کو دے دیں ہم، ممکن نہیں۔ کہنے لگے چلو ہم ہی مان جاتے ہیں، او بدل ہو، اللہ کے پاک پیغمبر ہم آپ کا یہی قرآن مان لیں گے، لیکن سارا تو نہ منوائیے، نہ بدل ہو، اس میں تبدیلی کیجئے۔ کیا کیجئے؟ اس میں تبدیلی کیجئے، کچھ بدل دیجئے۔ اچھا سچ بتاؤ مجھے سننے والو کہ وہ تبدیلی ان آیتوں میں چاہ رہے تھے کلو وشربو میں، اس آیت کو بیچ سے نکال دو، کلو وشربو، یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، یا اس آیت کو بیچ سے نکال دو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو، شادیاں کرو، 2 3 3 4 4۔ جی، یا وہ یہ سننا نہیں چاہ رہے تھے کہ جنت میں یہ منظر ہوگا، میوے ہوں گے، وہ یہ نہیں سننا چاہتے تھے؟ نا تلگنگ والو، وہ جو بدلنا چاہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کہتا ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو تم پکارتے ہو وہ ککھ بھی پیدا کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات غیر احیاء، ہیں بھی مردے، زندہ نہیں ہیں۔ کبھی قرآن کہتا لا یملکون شیئا، ایک ذرے کے مالک نہیں ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے لا یستطیعون نصرکم، تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ کبھی قرآن کہتا ہے لا ینفعونکم، تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ اور کبھی قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم،
اگر تم پکارو تو تمہاری پکار بھی نہیں سن سکتے. تو وہ کہتے کہ یہ آیتیں ہمارے سینے جلا رہی ہے. کلیجے ساڑ کے رکھ دیتے نے اس میں. بس اے وچوں کٹ دیو, یہ آیتیں نکال لو. یہ نہیں کہو کہ کر سکتے ہیں, بلکہ اتنا کہہ دو کروا دیتے ہیں. چلو تھوڑے سے وہ بھی ڈھیلے پڑتے ہیں نا. چلو کر نہیں سکتے اتنا تو مان لو کہ وہ کروا لیتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے نہیں, قرآن نے ان ساری چیزوں کو رد کیا ہے, خوب جھنجھوڑا ہے. تو خیر جب کہا بدل ہو, فرمایا نہیں, قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. میرے پیغمبر واشگاف الفاظ میں کہہ دیجئے قرآن بدلنا میرے بس میں, میں قرآن بدلنے نہیں آیا, میں قرآن کے ذریعے کائنات بدلنے آیا. میرے یہ جملے یاد رکھنا, میں قرآن بدلنے نہیں آیا, قرآن کے ذریعے تمہارے عقیدے بدلنے آیا ہوں. یہ مانتا ہوں میں. جب بات نہ بنی, ادھر سے نا امید ہو گئے, تو آپس میں ہی جمع ہو گئے. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن. او بھائیو, وہ تو نہیں مانتے, تمہیں خدا کا واسطہ ہے یہ قرآن نہ سنو. ایسے بھی ہوتا ہے. ہاں ہر دور کا انداز تقریباً ایک ہے. ایک جگہ میں جمعہ پڑھاتا تھا, تو مسجد کے قریب ایک درگاہ تھی, گنبد بنی ہوئی ہے, سجدے ہو رہے ہیں. تو میں نے شروع کر دیا کام کرنا. جو وہاں کا گدی نشین تھا, پورا علاقہ ان کے مرید تھے. میرے پاس تو چند لوگ آتے تھے جمعے والے دن, لیکن قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے, لوگوں کو کھینچا. تو جمعے والے دن جب میں پہنچا تو پتہ ہے مجھے مسجد کا منتظم کہنے لگا مولانا صاحب کل آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا رات کو یہ زندگی میں پہلے دیکھا ہے کہ جس پیر کو لوگ سجدے کرتے تھے, آج میں نے اسی پیر کو لوگوں کے دروازوں پہ جاتے دیکھا. قرآن ہاتھ میں, ایک ایک مرید کے دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے اس قرآن دا واسطہ نے ادھر نہ جا کے سنو قرآن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کا واسطہ, قرآن نہ سنو. عجیب دور آ گیا. جب مجھے بات میں نے سنی, میں منبر پہ آیا, میں نے قرآن کی عظمت بیان کی, اور پھر جملہ کہا. میں نے کہا لوگوں, کل اس بدبخت نے قرآن لے کے قرآن کا واسطہ تو دیا, لیکن وہ ٹھپا ہوا قرآن تمہارے پاس لے آیا کہ قرآن کا واسطہ ہے, قرآن نہ مانو. اور میں کہتا ہوں قرآن کا واسطہ ہے, قرآن سمجھ لو. وہ بند قرآن لایا, میں کھول کے سنا رہا ہوں. اور کسی پنجاب کے شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ ٹھپے قرآن نو مندا ہر کوئی, ٹھپے قرآن نو مندا ہر کوئی, تے کھلے قرآن نو مندا کوئی. بند کو سارے مانتے, جب کھولو تو پھر نہیں مانتے. تو لا تسمعوا لہذا القرآن, یہ قرآن نہ سنو. والغوا فیہ, شور ڈالا کرو. کیا ڈالا کرو؟ جب یہ قرآن سنائیں آپ کیا ڈالو؟ شور ڈالو, سیٹیاں بجاؤ, تالیاں بجاؤ. ایسے ہی ڈالتے کیوں؟ لعلکم تغلبون, تاکہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرآن والی آواز دب جائے اور تمہارا یہ شور اور غوغا غالب آ جائے، پھر تم کامیاب ہو۔ یہ آخری حربہ تھا ان کا، والغوا فی، شور ڈالا کرو، جہاں یہ قرآن سنائے آپ وہاں پہنچ کے والغوا فیہ، قرآن کی مجلس میں شور و غوغا برپا کر دیا کریں، اس طرح ان کی آواز دب جائے گی۔ سچ بتانا تلگنگ والو، پھر میرا بھی ایک الہامی سا جملہ سن لیجئے، سنا دوں۔ ابھی ممبر پہ بیٹھے بیٹھے کئی دفعہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے، ان دونوں آیتوں کا تقابل دیکھیے۔ قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو، لیکن میرا رب کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، وہ کہتے ہیں نہ سنو۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو، جب قرآن پڑھا جائے پھر کچھ بھی نہ سنو، صرف قرآن سنو۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں والغوا فیہ، قرآن پڑھا جائے تو شور ڈالا کرو، اللہ فرماتے ہیں شور نہیں، انصتو، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہا کرو۔ تیسری بات کرنے لگا ہوں اور آپ کی تائید چاہوں گا سبحان اللہ کے ذریعے، وہ کہتے ہیں شور اس لیے ڈالا کرو لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں خاموشی اس لیے اختیار کیا کرو لعلکم ترحمون، تاکہ میں رحمتیں برسا دوں۔ اللہ اکبر، کون روک سکتا ہے اس در سے انقلاب کو؟ بلا پھونکوں سے یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے، یہ وہ چراغ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس چراغ کا میں خود محافظ ہوں، یہ آندھیوں میں نہیں بجھا، یہ طوفانوں میں نہیں بجھا، یہ بدر و احد میں نہیں بجھا، بڑی کوشش کی گئی، یہ بجھنے والا نہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں بلا قرآن نہ سنو؟ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ بتاؤں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں قرآن نہ سنو کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کا ڈر رکھنے والے ان کی وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر، اقشعرار، اقشعرار کہتے ہیں جب آپ کے وجود پہ ایسے بال کھڑے ہو جائیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز بہت زیادہ اثر کر جائے دل پہ نا، تو بندے کے وجود پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں پھر اگلا نتیجہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل، ان کے وجود اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بلا قرآن سن کے کیسے کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ صحیح بخاری ہے، حضرت صدیق اکبر مکہ چھوڑ کے جانے لگ گئے، ارادہ کر لیا نہیں رہتا ہوں مکہ میں، چل پڑے، سامان سفر اختیار کیا۔ مکے کے کچھ فاصلے پر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے برک الغماد۔ کیا نام ہے؟ برک الغماد۔ جب صدیق اکبر وہاں پہنچتے ہیں تو سید القارہ ابن دغنہ
اپنی قوم کا لیڈر ابن دغنہ کھڑا ہے، کہنے لگا الی این یا ابا بکر، او ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ابو بکر تاجر بھی تھے، بڑے سرمایہ دار، اور مکے میں ایک نامی گرامی شخصیت ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بڑے درد مند انداز میں کہنے لگے نہیں رہتا اس شہر میں جس میں رب کا قرآن سننے اور بولنے پر پابندی ہو، جہاں میں وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کرنے پہ پابندی ہو، میں نہیں رہتا، میں جا رہا ہوں۔ تو پتہ ہے ابن دغنہ کا جملہ صحیح بخاری نے نقل کیا، کہنے لگا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، او ابو بکر آپ جیسے لوگ نہ شہر سے نکلتے ہیں نہ نکالے جاتے ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کو نکالا نہیں جاتا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ بے کسوں کے کام آنے والے، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ حق کے لیے تکلیفیں اٹھانے والے ہیں، آپ نہ جائیں میں امن دیتا ہوں۔ کیا آپ میرے امن میں آ گئے؟ حرم میں یوں صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آج کے بعد ابو بکر میرے امان میں ہے، کوئی نہیں چھیڑے گا۔ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ كَيْفَ شَاءَ، یہ اپنے رب کی عبادت کرے جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے، کوئی روک نہیں ہوگی۔ مشرکین نے کہا آپ ہمارے لیڈر ہیں، جب آپ نے امان دے دی، امان ہے۔ فرمایا ابو بکر جائیے عبادت کیجئے۔ آئیے قرآن کیا ہے، کیوں کہتے ہیں قرآن نہ سنو، ذرا سنیے۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر کے صحن میں باہر کی جانب ایک چھوٹی سی مسجد بناتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ بتا دوں، تاریخ اسلام میں نبی کریم کی بعثت کے بعد سب سے پہلی مسجد جو شخصی خاص بنائی گئی ہے وہ ہے ابو بکر صدیق کی، اور جو عامت الناس کے لیے مسجد بنی ہے وہ مسجد قباء ہے۔ اس کے بعد پھر مسجد نبوی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے ایک چھوٹی سی تھلہ سا بنایا اور اس میں عبادت کرتے، اور پھر جب عبادت کے بعد قرآن کی باری آتی، پڑھنے والا صدیق اکبر ہو، کتنے درد بھرے آواز میں پڑھتے ہوں گے۔ تاریخ نے لکھا ہے کانا ابو بکر ایسے انسان تھے بکاءً رقیق القلب، آپ بہت نرم دل والے، قرآن پڑھتے تو آپ رونے کے بغیر نہیں ٹھہر سکتے، روتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ اسی جگہ کھڑے رب کا قرآن پڑھتے ہیں، مشرکین کی عورتیں، بچیاں، بچے گزرتے ہیں، ان پہ صدیق کی گریہ دیکھ کر بچوں کو بھی رونا آ جاتا تھا۔ کافروں کے بچے صدیق اکبر کا رونا دیکھتے، ان کی درد بھری آواز دیکھتے، وہ بھی رو جاتے۔ اور جب درد والی آواز ہو تو پھر دل پہ لگتی ہے، بات جو دل سے نکلے تو پھر دل پہ، جو اوپر سے نکلے وہ اوپر ہی جاتی ہے۔ اقبال نے تو تبھی کہا نا کہ ہر درد مند دل کو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ تو بچوں عورتوں کا ایسے ہجوم ہو جاتا گزرنے والوں کا،
بس چند دن جب یہ منظر دیکھا پھر جرگہ آ گیا، کہنے لگے ابن دغنہ سے کہ ہم نے تو آپ کی بات مان کے صدیق اکبر کو اجازت دی، لیکن اب تو حالت یہ بن گئی ہے کہ صدیق پڑھتا قرآن ہے، اگر اسی طرح چند دن اور ان کو مل گئے تو ہمارے گھروں کی بچیاں بچے بھی قرآن مان لیں گے، وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، تو ہمارے سارے خاندان خراب ہو جائیں گے۔ اپنے لفظوں میں یہی کہتے تھے نا کہ قرآن سن کے وہ کیا ہوتے ہیں؟ خراب ہو جائیں گے۔ اللہ، ابن دغنہ آگے کہتا ہے ابو بکر بس میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، یا تو نہ پڑھو، آہستہ پڑھو چھپ کے، اور اس طرح پڑھتے ہو تو پھر میں دستبردار ہو جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق نے کہا ابن دغنہ مجھے تیری پناہ نہیں چاہیے، میں رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ پاس رکھ اپنی پناہ، کیا آپ کی وجہ سے میں قرآن چھوڑ دوں گا؟ میرے دوستو، یہی وہ کتاب ہے جس نے کائنات عالم میں، اس ساری کائنات میں ایک عجیب سا انقلاب برپا کیا ہے۔ آج بھی جہاں یہ آواز پہنچتی ہے، یہ پیغام پہنچتا ہے، وہاں بھی ہلچل مچ جاتی ہے۔ یہ بات پکی ہے، دل میں جاتا ہے نا تو دل کی دنیا ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ آپ کے دلوں پہ کچھ پڑا ہے، کوئی اثر محسوس کرتے ہیں؟ یہی تو کمال ہے اس کتاب کا۔ میرے دوستو، 8 بجے چونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا نماز ہے، تو میں اپنے الفاظ انہی جملوں کے اوپر ختم کرتا ہوں اپنی اس بات کو کہ اللہ ہمارا آنا سننا شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اگر آپ نے قبول کر دیا ہمارے مزے ہیں، اور اگر رب نے قبول نہ کیا سب کچھ فضول ہے۔ دعا کریں اللہ قبولیت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا دنیا اور آخرت میں رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن کریم سنا، یاد کیا، محفوظ کیا، میری دعا ہے رب کریم ان کے گھروں میں مزید قرآن کے خادم پیدا فرمائے، سنت رسول کے خادم پیدا فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔